جھوٹے خواب بنانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب فی حلمہ کلف یوم القیامت عقد شعیرۃ، جو جھوٹا خواب بناتا ہے قیامت والے دن اس کو مکلف کیا جائے گا اور یہ تکلیف دی جائے گی، یہ سزا دی جائے گی کہ وہ ایک جو کو باندھے۔ حدیث تفصیلی طور پر یہ ہے کہ قیامت والے دن جھوٹا خواب بنانے والوں کو یہ کہا جائے گا کہ جو کو بال کے ساتھ باندھیں، اور وہ جو کو بال کے ساتھ جب تک نہیں باندھیں گے اس وقت تک ان کو عذاب سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور یہ تعلیق بالمحال ہے۔ اس حدیث میں تو یہ بات آئی ہے کہ جو کو بال کے ساتھ باندھنا، اگلی حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ دو جو ملا کر ان کو بال کے ساتھ باندھنا۔ جب تک دو جو آپس میں ملا کر بال کے ساتھ اس کو نہیں باندھیں گے اس وقت تک ان کو جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ یہ اتنا سخت قسم کا عذاب ہے، یعنی گناہ ہے یہ بڑا کہ جھوٹا خواب بنا کر کے گھڑ کر کے لوگوں کسی کو اپنی بزرگی بتانا یا اپنے متعلق کوئی اچھائی ظاہر کرنا جبکہ اچھائی وہ ہے نہیں، خواب دیکھا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سزا ملے گی، جب تک عذاب ملے گا جب تک وہ دو جو ایک بال کے ساتھ باندھ نہ سکے، اور دو جو ملا کر ایک بال کے ساتھ باندھنا بالکل ممکن ہی نہیں ہے، یہ بالکل محال ہے۔ تو گویا کہ اس کا چھٹکارا جہنم سے نجات کو معلق کیا ہے محال چیز کے ساتھ۔ تو یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ اس کو عذاب سے چھٹکارا ملے گا ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ تصویریں بنانے والے ان کے جہنم سے نجات کو بھی معلق کیا ہے محال چیز کے ساتھ۔ جیسے جھوٹا خواب گھڑ کر کے بیان کرنے والوں کی جہنم سے چھٹکارے کو معلق کیا ہے محال چیز کے ساتھ، یعنی دو جو ایک بال کے ساتھ باندھنے کے ساتھ۔ اسی طرح مصورین جو تصویریں بناتے ہیں ان کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ان کو مکلف کیا جائے گا اس بات کا کہ اس کا روح پھونکے۔ بھئی تم نے جب تصویر بنائی ہے اس میں روح پھونکے، اور روح پھونکنا تو اللہ کا کام ہے۔ اس وقت تک ان کو جہنم سے نجات نہیں ملے گی، ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک کہ وہ اس کا روح نہ ڈال لیں، اور روح ڈال نہیں سکتے کیونکہ روح ڈالنا مخلوق کا کام ہی نہیں ہے۔ جب وہ روح نہیں ڈال سکتے تو گویا کہ وہ جہنم سے بھی نہیں نکل سکتے۔ یہ کنایہ ہے اس بات کا کہ یہ ہمیشہ جہنم کے اندر جلتے رہیں گے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا کرے، یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا فرمائیں گے اگر اللہ نکال دیں تو پھر اللہ کی اپنی مرضی کی بات ہے، ورنہ ان کا عذاب اتنا، ان کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ گویا کہ ان کے جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے نجات کو معلق کیا ہے ایک محال چیز کے ساتھ، اس کا تصور نہیں ہو سکتا، روح نہیں پھونکا جا سکتا۔ اسی طرح دو جو آپس میں ایک بال کے ساتھ نہیں باندھے جا سکتے تو ان کا جہنم سے چھٹکارا بھی ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے ایسے گناہوں سے۔ لوگ جھوٹے خواب کرتے ہیں، بعض ماشاءاللہ مریدین ہوتے ہیں وہ بڑا جھوٹے خواب گھڑ کے اپنے شیخ کو بتاتے تاکہ خلافت مل جائے۔ تو گویا جھوٹے خواب میں کوئی وہ نہیں ہوتی، یعنی تاثیر نہیں ہوتی، اور اس میں جھوٹا خواب گھڑنے سے الٹا گناہ اپنے سر کے اوپر وبال لینا۔ بعض اپنی بزرگی بتانے کے لیے کہ مجھے جناب والا زیارتیں ہوتی ہیں اور میں نے یہ دیکھا خواب میں اور میں یہ دیکھتا ہوں، یہ جھوٹے خواب بنا کر اپنے مریدین کو سنانا یا اپنے دوستوں کو سنانا تاکہ میری بزرگی واضح ہو اور میں بہت بڑی چیز سمجھا جاؤں، اس کا عذاب آپ لوگوں نے سن لیا کہ کتنا سخت قسم کا عذاب ہوگا کہ دو جو ایک بال کے ساتھ باندھنے کا مکلف کیا جائے گا، نہ دو جو وہ باندھ سکے گا ایک بال کے ساتھ، نہ جہنم سے اس کو چھٹکارا مل سکے گا۔ اس وجہ سے جھوٹے خواب نہیں بنانے چاہیے۔ جی بھائی۔